माह रजबुल मरजब में ये तीन दुआएं इस तरीके से पढ़ लो, मुक़द्दर, तकदीर, किस्मत, नसीब सब कुछ बदल जाएगा। अल्लाह की लाडली तस्बीह एक बार पढ़ लो, इसी साल करोड़पति हो जाओगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़त अमल। अल्लाह वालो, रजबुल मुरजब का चाँद तलू हो जाता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ मांगा करते थे। वो दुआ कौन सी है? अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबाना व बल्लिगना इला रमज़ाना। ए अल्लाह, हमारे रजब और शबान में बरकतें डाल दे और हमें रमज़ान तक तू ले जा। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रहमत की दुआ की, बरकत की दुआ फरमाई। एक हदीस पाक में है कि नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म ने इरशाद फरमाया कि रजब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली का महीना है और शबान अशबान शहरी, फरमाया शबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। यानी रजब के महीने को जो अल्लाह का महीना करार दिया है, उसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत की बरखा रजब से ही अपने प्यारे हबीब की उम्मत पर बरसना शुरू हो जाती है। तो इसलिए तमाम अहले इस्लाम को ये चाहिए कि अल्लाह की ज़ात आली शान की तरफ इसी महीने से मतवज्जो हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रातें 5 रातें ऐसी हैं, इन 5 रातों में की गई दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने कभी भी रद्द नहीं होती। सबसे पहली रात रजबुल मुरजब की पहली रात, दूसरी रात जो शब बरात की रात होती है, इस रात में जो भी आप अपने रब से मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खाली नहीं मोड़ेगा। तीसरी रात ईद उल फितर की रात, जिसे हम चांद रात कहते हैं। इस चांद रात में कोई भी दुआ अपने रब से करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपकी दुआ फौरन कबूल होगी। चौथी रात ईद उल ज़ुहा की चांद रात, यानी कुर्बानी वाली ईद की चांद रात। इस रात में भी आप जो भी दुआ मांगेंगे वो कभी भी रद्द नहीं होगी। 5वें नंबर पर जो रात है वो रात है शब जुमा, यानी जुमेरात और जुमे की जो दरमियानी रात होती है, जिसे हम शब जुमा भी कहते हैं। इस रात में आप जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आलिशान से दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ वो दुआ भी कबूल होगी और कभी रद्द भी नहीं होगी। अल्लाह वालो, सबसे पहले जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो रजब की पहली रात, इस रात में आप जो भी अपने रब से मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर और ज़रूर कबूल फरमाएंगे। आगे चलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुक़द्दस की और भी खूबसूरत फजीलत बयान की कि जो शख्स यकम रजब का रोज़ा रखेगा, पहले दिन का रोज़ा रखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके 3 सालों के गुनाह माफ़ फरमा देगा। और जिसने दूसरे रजब का रोज़ा रखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके 2 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और जिसने तीसरे दिन का रोज़ा रखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके 1 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। और जिसने पूरे रजबुल मरजब के महीने के रोज़े रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी सारी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। तो अल्लाह वालो, यहाँ पर एक बात की वजाहत करना चाहूँगी कि ये नफली रोज़े हैं, फ़र्ज़ रोज़े नहीं हैं। और नफली इबादत के मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्तक़रबु इलैया बिन नवाफिल। यानी कि अगर आप अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं तो नफली इबादत को ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। हो सकता है कि आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, कोई एक ऐसी हाजत मुराद पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी और आपने ये कहकर छोड़ दिया था कि अब ये कभी भी पूरी
نہیں ہوگی۔ تو اللہ والو ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہ مراد پوری ہو جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ تو یہاں پر ایک وضاحت کرنا چاہوں گی کہ یہ نفلی روزے ہیں، یہ فرض روزے نہیں ہیں۔ تو نفلی عبادت اگر آپ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کریں۔ فرض تو ہمارے ذمے ہے اللہ والو، وہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جو نفلی عبادت ہے، حضور اکرم شفیع معظم نے فرمایا کہ اللہ سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایک اور فضیلت شیئر کروں گی آپ کے ساتھ کہ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ پانی لگانے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اب رجب کے مہینے میں جس نے عبادت کا بیج بویا اور شعبان میں اپنے آنسوؤں سے اسے پانی لگایا اور رمضان میں اس کی فصل تیار ہو گئی، وہ اس کو کاٹ لے گا، اس کا پھل بھی مل جائے گا۔ اور جس نے رجب میں بیج نہیں بویا، شعبان میں آنسوؤں کا پانی نہیں لگایا، تو رمضان میں اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ فصل کیسے کاٹے گا جب بیج ہی نہیں بوئے گا؟ تو اس لیے یہ ماہ مقدس کی گھڑیاں اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا فرماتی ہیں، یہ اپنی ذات کی طرف متوجہ ہونے کے لیے، اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے اللہ رب العزت ہمیں ایسے مواقع عطا فرماتے ہیں۔ ان مواقعوں کو غنیمت جان کر اللہ کے سامنے سر مسجود ہو کر گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں، اپنے رب کو راضی کریں، کوشش کریں کہ آج سے ہی بلکہ ابھی سے ہی زیادہ سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں۔ اس پورے رجب کے مہینے کا ایک وظیفہ، وہ بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ اس وظیفے کو آپ پورے مہینے میں کسی بھی دن کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، صبح کو ہو گیا، شام کو ہو گیا، لیکن اس وظیفے کا جو سب سے بہترین وقت ہے وہ شام کا ہے، مغرب یا عشاء کا۔ ہر روز ایک تسبیح، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور نماز فجر کے بعد یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، صرف اور صرف 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اور نماز ظہر کے بعد آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی مانگنی ہے، اور یہ وظائف بھی کرنے ہیں۔ تو پھر دیکھیں اللہ کی رحمت کی برکھا کیسے نہیں برستی آپ پر۔ اب آپ کے لیے ایک اور آسانی کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے، آپ 3 نمازوں کے ساتھ اس عمل کو نہیں کر سکتے، تو آپ ان تینوں وظائف کو ایک نماز کے وقت اکٹھا بھی کر سکتے ہیں۔ ایک وقت میں پڑھنا چاہیں تو آپ اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ اور اگر آپ اس وظیفے کو اپنی پوری زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کو عزت، شہرت، دولت، پیسہ ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا، ایک مقام ایسا آئے گا کہ آپ کا نام اللہ کے ولیوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جو بھی دعا کرو گے، اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے۔ اللہ والو، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، وہ ضرور اور ضرور معاف فرمائیں گے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا رحمان ہے، رحیم ہے، اس کی ذات کریم ہے، وہ رب ذوالجلال والاکرام ہے۔ جس نام سے پکارو گے اس نام سے جواب آئے گا۔ لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ اللہ والو، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ یا اللہ، جب کوئی
نمازی آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیسے متوجہ ہوتے ہیں، آپ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب کوئی نمازی مجھے پکارتا ہے تو میں ایک بار کہتا ہوں لبیک یا عبدی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ جب کوئی روزے دار پکارتا ہے تو تیری رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جب کوئی روزے دار مجھے پکارتا ہے تو میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، کہ اے بندے میں حاضر ہوں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ جب کوئی گنہگار آپ کو پکارتا ہے تو پھر آپ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی گنہگار مجھے پکارتا ہے تو میں 3 بار کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ 3 بار کیوں آپ کہتے ہیں آگے سے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کو بھروسہ اپنے روزوں کا تھا، روزوں پر مان تھا، نمازی کو مان اپنی نمازوں پر تھا، اور جو گناہگار تھا اس کو مان میری رحمت پر تھا، میری ذات پر تھا کہ میرا رب غفور الرحیم ہے، مجھے معاف کرے گا۔ تو اے میرے کلیم اس لیے میں گنہگار کو 3 بار آگے سے جواب دیتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ تو اللہ والو یہ رجب المرجب کا مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کر لیں، سب سے زیادہ سورہ اخلاص کا ورد کریں، اور یہ چھوٹا سا جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 11 بار، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور 11 بار ہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ آپ نے پڑھنا ہے اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، پھر رب دیتا جائے گا، آپ سمیٹتے جانا، اتنی رحمتیں، اتنی نعمتیں، اتنی برکتیں کہ آپ سمیٹ کر تھک جاؤ گے، لیکن اس کی رحمت ختم ہونے والی نہیں ہے۔